الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اوپر یہ تذکرہ ہوا تھا بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی، ان کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ وہاں یہ فرمایا کہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم شکر گزار ہوتے اور اس آخری نبی پر ایمان لاتے، لیکن بالکل برعکس ہوا۔ سب سے کم ایمان لانے والے یہ بنو اسرائیل ہی تھے، جو زیادہ تر یہودی تھے۔ یہ قوم ایسی ہے کہ اس کی تاریخ کئی ہزار سال پر محیط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو اولو العزم رسولوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں بھیجا۔ ان کی جو بعثت ہوئی ہے وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے کی۔ بعضوں نے کسی حد تک تعیین کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ سے 1520 سال پہلے پیدا ہوئے اور 1400 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ بنو اسرائیل کی جو تاریخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت ان کی بڑی تعداد تھی،
لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مصر میں وہ بہت ہی بدحالی کی زندگی گزار رہے تھے، اور قصہ یہ تھا کہ وہ قبطی جو وہاں رہتے تھے اور فرعون کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، وہ اپنے کو جاگیردار اور زمیندار اور بہت اونچا سمجھتے تھے، اور بنو اسرائیل گرچہ اعلیٰ قسم کی نسل تھی، بڑی صلاحیتیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہاں ان کی قیمت بالکل مزدوروں کی اور بہت بے حیثیت قسم کے لوگوں کی تھی، اور وہ ہر طرح کا ان سے کام لیتے تھے، کھیتی باڑی کرانی ہو یا اور چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ سب ان سے لیتے تھے، اور بہت دبا کر رکھتے تھے، جیسے کوئی اپنے غلاموں کو رکھتا ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا، اور فرعون شاہ مصر کا لقب تھا، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف فرعون ہوئے ہیں، جیسے قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے تھے، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ ہندوستان میں اس کی مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ حیدرآباد کی جو ریاست تھی اس کے والی کو نظام کہتے تھے، نظام کو بادشاہ کا نام نہیں ہوتا، لقب تھا ہی۔ اسی طرح سے یہ بھی لقب تھا فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون ہوا ہے اس کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دو فرعون ہوئے۔ ایک تو وہ فرعون ہے جس نے خواب دیکھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش و پرداخت کی، کہ محل میں حضرت موسیٰ بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، دوسرا فرعون تخت نشین ہوا، اور یہ وہ فرعون ہے دوسرا جو غرق ہوا۔ یہ وہ فرعون نہیں ہے غرق ہونے والا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی، محل میں رکھا تھا۔ خیر، فرعون دو ہوں یا ایک ہوں اس سے ہمیں بحث نہیں، اصل تو واقعہ جہاں بیان ہوا ہے جس میں عبرت ہے، موعظت ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں شروع سے عرض کرتا ہوں، یہ کتاب ہدایت، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، گرچہ اس میں جو بھی تاریخی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ حقائق ہیں، اس میں کوئی ادنیٰ شبے کی گنجائش نہیں، لیکن ان واقعات کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرنا، اپنی زندگی پر اس کا انطباق کرنا اور اسے سبق لینا، یہ اصل بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے جو بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے اس میں سلسلے وار ان پر جو اللہ نے احسانات فرمائے، طرح طرح کے انعامات فرمائے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ عجیب و غریب قوم تھی، عجیب و غریب خاندان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر ان پر احسانات فرمائے، خارق عادت طریقے پر اللہ نے جس طرح ان کو نوازا، کوئی دوسری قوم ان کی ہمسر نظر نہیں آتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد اللہ نے آپ کی امت کو جو مقام عطا فرمایا اور جو انعامات باطنی عطا فرمائے اور انعامات ظاہری بھی عطا فرمائے، اس کی تو مثال ظاہر ہے کسی قوم میں نہیں، بنو اسرائیل میں بھی نہیں۔ اور یہ بات کل گزر چکی ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو جو فضیلت دی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، اگر وہ مان لیتے اور آپ کو نبی تسلیم کر لیتے اور ایمان لے آتے تو ان کو مقام ملتا اور شاید کسی حد تک ان کا مقام باقی رہتا، لیکن انکار کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان کے سر ذلت تھوپ دی، فضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ لیکن عجیب غریب قوم گزری ہے، اللہ نے کس کس قدر ان پر انعامات فرمائے ہیں کہ کوئی حد و نہایت نہیں۔ اس میں سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ اللہ نے اتنی کثرت سے نبی بھیجے، اتنی کثرت سے اللہ نے نبی بھیجے کہ ایک ایک گاؤں میں گویا لگتا تھا اللہ ایک نبی بھیج رہا ہے۔
ایک ایک وقت میں کئی نبی نظر آتے، یہ سب سے بڑا انعام تھا۔ تو فرعون نے جو خواب دیکھا وہ کچھ بیان کیے جاتے ہیں مختلف خواب کے، ایک آگ نکلی شام سے اور اس نے آ کر مصر کے بہت سے گھروں کو کھا لیا، جلا دیا، وہ پریشان ہوا۔ بہرحال اس نے تعبیر جو پوچھی تو بعد نجومیوں نے تعبیر دی کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے سے تمہارا تخت و تاج سب ختم ہو جائے۔ بس اس نے یہ تعبیر سنی تو پریشان بھی ہوا۔ یہ سب وہمی تو ہوتے ہی تھے، اگر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے تھے اور سب سے بڑھ کر غلامی کی ذہنیت رکھتے تھے، تو پریشان ہوا اور سوچا کیا کریں۔ تھا فرعون، عقل بچوں کی تھی، اس نے یہ کیا کہ اپنے تمام ہرکاروں کو کہہ دیا کہ بنو اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈال۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو نیل میں ڈال مر جائے، بعضوں میں آتا ہے ذبح کر دو، مطلب یہ مار ڈالو چاہے جس طریقے میں مار ڈالو، ہاں لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو۔ ان کا ذہن فاسد تھا، وہ سمجھتے تھے لڑکیاں کام آئیں گی، جن سے تو ہم بہت سے گھروں کے کام کاج کرا لیں گے اور ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں۔ خواب جو دکھایا گیا اس میں لڑکے کا تذکرہ۔ اب یہ اس نے اعلان کیا، اکبر الہ آبادی مزاحیہ شاعر ہیں لیکن بڑے حقائق اس میں بیان کر جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ مطلب یہ ہے کہ بیچارہ بچوں کو مار رہا تھا کہ کوئی غلط ذہن کا نہ، اس کے اعتبار سے غلط ذہن کا نہ پیدا ہو جائے۔ اگر وہ کالج بنا دیتا اور وہاں پڑھاتا بچوں کو تو ذہن تو خود بخود بدل جاتا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ بڑا اس میں بلیغ اشارہ ہے کہ آج جس طرح نسل کشی ہو رہی ہے وہ ذبح کر کے نہیں ہو رہی ہے، وہ ذہنوں کو ذبح کر کے ہو رہی ہے۔ جسم باقی ہیں، ذہن کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کی شکل میں نہ جانے کیا کیا اندر بھرا ہوا ہے، نکلتا رہتا ہے، چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ زمانہ اس کا تھا نہیں، تو اس نے تو کہا کہ سب کو مار دو جو بچے پیدا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو۔ بس کام شروع ہو گیا، بچے مارے جانے لگے۔ اور ظاہر ہے اللہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، ایک تو تمہیں سخت اذیتیں دیتے تھے وہ لوگ، اس میں اذیتوں میں یہ ساری باتیں شامل تھیں کہ ہر طرح کا کام کاج لیتے تھے اور اس کا کوئی مناسب معاوضہ بھی نہیں دیتے تھے، بالکل اپنے غلاموں کی طرح انہوں نے رکھا تھا، اسی طرح معاملہ تھا ان کا۔ اور پھر مزید یہ کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو یہ تو معمولی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آزمائش تھی، آزمائش کے پیچھے ان کی بدعمالیوں کا بڑا حصہ تھا۔ سے پہلے نہ جانے کتنے نبیوں کو مارا تھا انہوں نے، کتنوں کو شہید کیا تھا، منمانی کرتے رہتے تھے۔ یہ بنو اسرائیل کی خصوصیت تھی، ہزار انعامات کے باوجود ان کی منمانی کی زندگی بدلتی نظر نہیں آتی، وہی کرتے تھے جو ان کے سمجھ میں آتا تھا۔ تو یہ جو عذاب اللہ نے مسلط کیا ان پر فرعون کی شکل میں، یہ عذاب بھی ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ تو اللہ معاف کرے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں۔ ہم تو ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ پیچھے کیا چھپا ہوا۔ وہ جو اندر کی بعض خرابیاں ہوتی ہیں عقیدے کی، اعمال کی، اور ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو انتہائی ناگوار ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت کرے، لیکن غور کیا جائے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پیچھے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں، وہ حکمت چاہے پیچھے کی ہو چاہے وہ حکمت آگے کی ہو، وہ حکمت کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا بنو اسرائیل پر، اور وہ بالکل
مسل مشہور ہے، فرعون بے سامان بنا ہوا تھا، آج تو اس کو وہ ہے کہ بطور مثال کے ذکر کیا جاتا، تو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، بس وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیتا تھا۔ اب اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ احسان جتانا چاہتا ہے وہ اصل ہے، یہاں پر احسانات کا ایک تسلسل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ بیچ کا جو پورا واقعہ ہے کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی تو بنو اسرائیل کے تھے، اللہ نے کیسے ان کی حفاظت، اللہ نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا، صندوق میں انہوں نے لٹایا اور دریائے نیل میں ڈال دیا کہ ابھی جو ہر کارے آئیں گے اگر دیکھ لیا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو چھوڑیں گے نہیں۔ اب ڈال تو دیا لیکن کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، یہ تو غرق ہو جائے گا، یہ کیا ہوگا۔ بہن کو ساتھ کر دیا کہ دیکھو یہ بخش چلتا ہوا کہاں جاتا ہے، وہ بخش چلتا ہوا اتفاق، اللہ کا اتفاق کہ اللہ کا یہ ہے حکم تھا، وہ دریا بہتا بہتا فرعون کے محل کے کنارے پہنچا۔ فرعون بے اولاد تھا، حضرت آسیہ جو ان کی بیوی تھیں اور اللہ نے ان کو بڑا قوی ایمان عطا فرمایا، اس کا ذکر بعد میں آیا ہے، اور اس کا قرآن مجید میں جن دو عورتوں کا خاص تذکرہ ہے ان میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک بخش بہتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ اللہ دیکھو کیا ہے اس میں، اب کھولا تو خوبصورت سا بچہ مسکرا رہا، اللہ نے بچا کے رکھا، بس وہ خوش ہو گئی اور فرعون سے کہا اس کو اٹھا لو، اس کو ہم اپنی اولاد بنا لیں، ہمارا اولاد نہیں ہے، اس سے خوبصورت بچہ کہاں ملے گا، اللہ نے بھیج دیا، اس کو اٹھاؤ، اس کی ہم پرورش کریں گے، اپنے محل میں رکھیں گے۔ اب فرعون نادان وہ کچھ سمجھا بھی نہیں، کہا ٹھیک ہے چلو پال لو۔ بس اللہ نے دشمن فرعون کو فرعون کے محل میں پالا، اللہ کی قدرت، جس سے بچ رہا تھا اللہ نے اس کو اسی کے گھر میں پالا، اسی کے یہاں پرورش ہو۔ اب اس کے بعد پوری تفصیل ہے کہ وہ بڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت بھی دی، اور اللہ نے یہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کی، ان بہن کو بھیجا، بہن سمجھ گئی۔ اب وہاں قصہ اللہ نے یہ کیا کہ دودھ پلانے کے لیے جو بھی آتا تھا وہ دودھ پیتے ہی نہیں تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، فرعون پریشان، حضرت آسیہ پریشان، کرے تو کیا کریں، بہن طاق میں تھی، بولی ہم کسی دایا کو لے آتے ہیں، ایک تجربہ کر لیجیے، کہاں کوئی کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، کمیل آتی، وہ ماں تھی، وہ گئی دوڑی دوڑی، ماں سے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے، موقع بہت اچھا ہے چلیں، ماں آ گئی اور ظاہر ہے لپٹ گئے، وہ ماں کی خوشبو ملی، بچہ کیسا ہی بچہ ہو لیکن ماں تو ماں، پھر حکم الہی، بس ان کو اطمینان ہو گیا، آسیہ کو دے دیا، لے جاؤ اپنے پاس رکھو، دودھ پلاؤ۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوتی، خوشی ہوتی کہ بیٹا پاس واپس مل گیا، جو خطرہ تھا خطرہ بھی ٹل گیا۔ بس وہ ان کے پاس رہے، پھر فرعون کے محل میں پرورش ہوئی، یہاں تک کہ ان کو نبوت ملی، حضرت شعیب کے یہاں گئے، وہ قصہ ہوا، مار دیا، اور یہ پوری تفصیلات آگے آ جائیں گی، ہم پوری تفصیل یہاں کیا بیان کریں، یعنی وہ جھگڑا ہو رہا تھا قبطی میں اور اسرائیلی میں، حضرت موسیٰ تو اسرائیلی تھے، رگ میں خون تو وہی تھا، نبوت ابھی ملی نہیں تھی۔ اب اس نے جو آواز دی تو موسیٰ غصہ آیا کہ بدماش کہیں کا ایسے ہی ظلم کرتے رہتے ہیں، یہ مظلوم ہے، اس کو پٹائی کے اس کو مار رہے ہیں۔ بس موسیٰ سے جلالی پیغمبر کہا جاتا ہے، گئے ایک مکہ مارا، وہ مکہ نہ جانے کہا لگا کہ اس کی چھٹی ہو گئی۔ اب اس کی چھٹی جو ہو گئی تو اب مسئلہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل گئے، کوئی شخص آیا، اس کی بھی تفسیر قرآن مجید میں ہے، خیر راتوں رات نکل گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پہنچے، اور اس کی بڑی تفسیر قرآن مجید میں ہے جو آگے آئے گی، کہ ان کی دو بیٹیاں تھیں جو پانی بھر رہی تھی کنویں میں، اور وہ شرمیلی تھیں، لوگ بھر رہے تھے اور بیچاری پیچھے انتظار میں کھڑی تھیں، جب فارغ ہو جائیں تو بھریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیوں کھڑی ہو، کہ ہم لوگ کیا کریں، اب جب یہ سب بھر لیں گے تو ہم بھریں گے، ہمارے لیے تو مناسب نہیں کہ بیچ میں گھسیں جا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پانی بھر دیا۔ اب وہ گئی پانی لے کر، اپنے والد سے کہا کہ عجیب نو والد ہے، بڑا شریف ایسا آدمی تو دیکھا نہیں، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا اس نے، اور کام بھی کر دیا۔ تو انہوں نے تو مشورہ دیا کہ اگر وہ آ جائے تو اس سے اچھا مزدور ملنا مشکل، خادم ملنا مشکل، قوی امین۔ انہوں نے کہا کہ خادم کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ خیر انہوں نے جب آئے تو اللہ نے نبی تھے شعیب علیہ السلام، اللہ نے دل میں بات ڈالی، انہوں نے کہا کہ تم 8 سال بکریاں چراؤ اور 10 سال پورے کر دو تو اور اچھا، پھر اپنی لڑکی سے ہم تمہاری شادی کر دیں۔ پر وہ ہوا، شادی ہو گئی، پھر گئے
اور راستے میں آگ ملی. وہ آگ کیا تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے. آگ لینے کو گئے، پیغمبری مل جائے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. آگ لینے گئے تھے، وہاں اللہ نے پیغمبری بخشی. اور پھر اب وہ اللہ کے حکم کو لے کر دوبارہ فرعون کے پاس پہنچے. اللہ کے حکم کو لے کر وہ دوبارہ فرعون کے پاس پہنچے. اور اس کا بھی قصہ ہے. انہوں نے کہا ہے اللہ میں تو وہ ہوں، زبان میں لکنت ہے، میرے دشواری ہوتی ہے، ہارون کو میرے ساتھ کر دیجیے. بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ نے دعا قبول کی ان کی. حضرت ہارون کو بھی ساتھ کر دیا. کہا جاؤ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرم بات کہو، اچھے طریقے سے سمجھاؤ اس کو. اللہ سب جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ ہی فرما رہا ہے قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ جا کر اس سے نرم بات کر، ہو سکتا ہے سمجھے، وہ ڈر پیدا ہو. اس سے حکمت دعوت بھی سامنے آتی ہے. کیسے ہی سرکش ہو، کیسے ہی زہریلا قسم کا انسان ہو، لیکن ہماری کیا ذمہ داری؟ ہم جو گفتگو کا انداز اختیار کریں، جہاں تک ہو سکے اس میں نرمی آدمی کے دل کو پگھلا دیتی، اور سختی ایک ہٹ دھرمی پیدا کرتی ہے، پھر آگے بات نہیں مانتا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور وہاں پھر انہوں نے اللہ نے 2 معجزے بھی دیے، اور وہاں معجزے انہوں نے دکھائے. وہ غیظ و غضب سے بھڑک گیا، اور زمانہ جادوگروں کا تھا. اس نے کہا یہ موسیٰ جادوگر ہے. اور پھر اس نے کہا یہ ہمارے محل میں پلا بڑھا، یہ آ کے اس وقت ایسی جی باتیں کر رہا ہے، میں تو تمہارا سب سے اونچا آدمی ہوں، تمہارا رب ہوں. اور پھر اس نے ہرکارے بھیجے اور بلایا سارے جادوگروں کو کہ دیکھو یہ جادوگری کرتا ہے تو مقابلہ کرو، اور اگر تمہیں کامیابی مل گئی تو خاص تم قریب کیے جاؤ گے اور بڑا مقام تمہیں ملے گا. اور پھر وہ سارا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا اللہ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے کہا پہلے تم اپنی چیز ڈالو، نہیں تم پہلے اپنی چیزیں ڈالو. جادوگروں نے رسیاں لے کر آئے تھے، وہ ڈالا تو سانپ بن گئے اور سب گھبرا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا میاں جو لاٹھی ہے پھینکو ذرا سا. اب جو لاٹھی انہوں نے ڈالی وہ سانپ کا ابا بن گیا، اژدہا بن گیا، اور جتنے سانپ تھے سب نکل گئے. بس جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے. ان کو بڑے بڑے جادوگر تھے اور جادوگری کی باریکیوں سے واقف تھے، ان کو اندازہ ہو گیا یہ کچھ اور ہے. بس وہیں پر اللہ نے ان کو توفیق دی اور سارے کے سارے مسلمان ہو. اب جب مسلمان ہو گئے تب تو فرعون کو آگ لگ گئی کہ یہ تو الٹا ہو گیا، ہم نے برایا کس لیے تھا، یہ ساری دنیا کے سامنے فیض تھا. ابھی ایمان لائے اور ابھی فرعون نے دھمکی دی، اور کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت دے دی ہے کہ اب وہ ایمان والی نعمت چھوٹ نہیں سکتی. یہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد بہرحال اس کے آگے جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا بنو اسرائیل سے کہ اس طرح یہاں جو زندگی گزر رہی ہے یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، فرعون تو ماننے والا نہیں. اب ہم لوگوں کے مناسب ہے کہ ہم ہجرت کریں، ہم یہ جگہ چھوڑ دیں، اور بہتر یہ ہے کہ جو ملک شام ہمارا اصل وطن ہے ہم لوگ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں اور ایک اچھی زندگی گزار لیں. یہ بات طے ہوئی ہے. جتنے اپنے اپنے گھروں سے چپکے سے نکلے. اب روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی سی تحریک شروع کر دی تھی اور بہت سے لوگوں کو راتوں رات پہلے ہی بھیج دیا تھا، اور اکثریت جب چلی گئی تو اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو باقی ماندہ لوگ تھے ان کو لے کر نکلے. باقی ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہوا ہو، پہلے بھیجا بعد میں بھیجا، آگے جو قصہ ہے وہ اصل. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات جب نکلے تو ظاہر ہے کہ کوئی راستے واسطے تو ہوتے نہیں تھے، اندازے سے سفر ہوتا تھا. اب چلے جب تو اندازہ غلط ہو گیا، اور جس راستے سے ان کو آگے جانا تھا، جن علاقوں میں یہ بنو اسرائیل کی بستیاں تھیں، عام طور سے یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے لوگ ایک جگہ پر رہتے ہیں، زیادہ تر ایک جگہ پر تھے، وہ کچھ متفرق بھی ہوں گے. تو ان کو جو جانا تھا وہ مشرقی سمت جانا تھا، شام وہاں سے مشرق کے جانب تھا، اور یہ دریائے نیل جو ہے یہ مغرب کی جانب ہے. اس کا ایک کنارہ تھا جس کے اس پار ان کو جانا تھا، اور خشکی کا راستہ تھا کنارے سے ہو کر، وہ راستہ بھٹک گئے تھے. اب سامنے سمندر آ گیا. اب جب فرعون پہنچا تو پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو سوائے ہلاکت کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب.
وہ جانتے تھے ان نالائقوں کو کہ یہ تو ایسے ہیں کہ نہ جانے کیا کہہ دیں. تو احتیاط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میری رہنمائی کرے گا اور تم بھی بچ جاؤ گے. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو عصا ہے, اس عصا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی, تم ایسا کرو اس عصا کو تم دریا پہ مارو. فضرب بعصاک البحر, سمندر میں اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو, بس راستے ہو جائیں گے. اب انہوں نے جو مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے. ان کے 12 قبیلے تھے, ان تمام قبیلوں کے لیے الگ الگ سے ایک راستہ بنا دیا. کیسے راستہ بنا دیا؟ بعض لوگ سمجھتے پل بن گیا, پل نہیں بن گیا. بعض جگہ اس کی تقریباً صراحت ہے, اور تورات میں جو بات تفسیرات بیان کی گئی اس میں تو اور زیادہ اس کی صراحت ہے. حالانکہ وہ لا نصدقہ ولا نکذبہ, تو ہم ضروری نہیں کہ مانیں اس کو, لیکن سیاق قرآنی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ پل بن جائے. کیا ہوا؟ سمندر پھٹ گیا, فانفلق, سمندر پھٹ گیا اور بیچ سے راستے نکل آئے. اس طرح راستے نکل آئے کہ دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو. ظاہر گہرا سمندر, اب راستے جب نکلے تو دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی. اللہ نے یہ انعام فرمایا, اسی انعام کا ذکر اللہ یہاں فرما رہا ہے. اب جب وہ اللہ نے انعام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو کیسا اللہ کا فضل ہوا, اب جلدی سے نکلو یہاں سے. بس وہ لوگ نکلے وہاں سے. اب وہ بھاگے آگے آگے, اور پیچھے فرعون ان کا پیچھا کر ہی رہا تھا. وہ لوگ جب سمندر پار ہو گئے تو ظاہر فاصلہ تھا, وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے, فرعون کا لشکر, لشکر بھی آ رہا تھا. من آل فرعون کہا ہے, اللہ نے نجات دی آل فرعون سے. آل کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نسبی تعلق رکھنے والے, نسبت رکھنے والے سب کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آل کا مطلب یہاں پر فرعون کا لشکر ہے, اس کے ماننے والے ہیں, وہ سب کے سب وہاں ان کا پیچھا کرنے کے لیے آئے تھے. خیر, حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ جب کنارے لگ گئے, سمندر پار ہو گیا, تو فرعون بھی پوری طاقت کے ساتھ پیچھا کر رہا تھا. اس نے سوچا کہ راستے تو ہیں ہی, ہم بھی کسی راستوں سے نکل جائیں گے. لیکن جب وہ بیچوں بیچ پہنچا اور یہ خیال اس کو تھا کہ نکل ہی جائیں گے, بس اللہ کا حکم ہوا اور اللہ نے جو دیواریں کھڑی کی تھی پانی کی, ان دیواروں کو ملا دیا. یعنی جو معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا, وہ معجزہ تھا, وہ اللہ نے بچانے کے لیے قوم کو ان کو یہ معجزہ دیا تھا. تو بس وہ کام مکمل ہو گیا. دونوں کام ہونے تھے, بنو اسرائیل کو نجات ملنی تھی اور فرعون کو غرق ہونا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا. اور اسی احسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, یہ فرقنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور دیواریں کھڑی ہو گئیں پانی کی, اور 20 راستے نکل آئے کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم کو ہم نے نجات دی, اور نجات دینے کے ساتھ ساتھ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون, کہ آل فرعون کو, فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے ڈبو دیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. آدمی اپنی آنکھوں سے دشمن کی تباہی دیکھتا ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. اللہ اس احسان کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے عدم علم کے ساتھ وہ سب کام ہو جاتا, تمہیں پتہ نہ چلتا. ہم نے تمہارے سامنے سمندر میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا, تمہارے لیے گویا کہ تسکین دل کا اور راحت جان کا سامان کیا. یہ کوئی معمولی انعام ہے تمہارے اوپر, معمولی انعام نہیں کہ تمہیں نجات دی اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا. یہ معمولی انعام نہیں تھا بنو اسرائیل پر, ایک خاص معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر فرمایا. اور اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا ہے, اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو خارق عادت ہو, عادت کے خلاف ہو. سمندر پھٹ نہیں جاتا, سمندر میں راستے نہیں بنتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا تھا اس میں یہ تاثیر اللہ نے پیدا فرما دی کہ وہ عصا جب سمندر پہ مارا گیا تو اللہ نے پھاڑ دیا اس کو اور راستے بن گئے. یہ معجزہ کہلاتا ہے. یہ معجزے اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 70واں معجزہ تو قرآن, اور اس کے علاوہ بھی ایک دو نہیں, نہ جانے کتنے معجزات ہیں آپ کے. آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے, اور اس کے علاوہ
نہ جانے کتنے معجزات ہیں جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دی، موسیٰ کا معجزہ تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور وہ سمندر پار ہو گئے، فرعون غرق کر دیا گیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، وہ صحیح روایتیں ہیں، کہ یہ واقعہ عاشورہ کا تھا، 10 محرم کا قصہ ہے، اور وہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمائی کیوں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو؟ تو بتایا انہوں نے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے، ان کی قوم کو اور ان کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تم تو ان کی تعلیمات کو بھلا چکے، تم تو نام لیتے ہو لیکن حقیقت سے بے خبر ہو، اور ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ جو دین لے کر آئے، توحید لے کر وہ آئے، ہم اس کے علمبردار ہیں، تو ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر اگلے سال میں رہا تو ایک روزہ مزید اس کے ساتھ میں ملاؤں گا، تاکہ مخالفت ہو یہودیوں کی بالکل مطابقت آپ کو پسند نہیں تھی۔ آپ فرماتے بھی تھے کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے، اس لیے کہ انہوں نے جس طرح دین کو مسخ کیا اور تعلیمات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور بالکل کچھ کا کچھ کر دیا، تو زیادہ تر جگہوں پر تو منحرف تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف عمل کریں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ، اور کہا کیا جاتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ چونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو صحیح بات ہے، یہ عاشورہ کا دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر وہ آگے بڑھے۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس دوسرے احسان کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، 40 دنوں کا۔ تو قصہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ کو نجات مل گئی اور آگے ایک جگہ پر جا کر وہ ٹھہرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم یہاں طور پر آ جاؤ اور یہاں آ کر تم اعتکاف کرو، خالص عبادت میں لگے رہو۔ پہلے 30 دن کا حکم تھا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ یہ آیت میں آتا ہے کہ 30 دن تھے، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھائے اور 40 پورے کیے۔ تو 40 دن کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آ کر اعتکاف کرو، اور پھر ہم تمہیں ایک خاص کتاب دیں گے، وحی الہی سے تمہیں سرفراز کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں گئے 40 دن کے اعتکاف کے لیے۔ اب یہیں سے لوگوں نے نکالا 40 دن کا چلہ، چاہے وہ تبلیغ والے ہوں چاہے وہ اہل تصوف ہوں، یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا نفسیاتی طور پر کہ 40 دن میں انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو۔ اب اگر 40 دن وہ کسی خاص حال میں اپنے آپ کو لگا کر رکھے تو 40 دن کے بعد اگر وہ جو جس حال میں اپنے آپ کو اس نے رکھا ہے اگر وہ 40 دن گزار دے تو وہ چیز اس کے دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ پیوست ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ ذکر میں 40 دن لگاؤ، تبلیغ میں 40 دن لگاؤ، تکبیر اولیٰ کی پابندی کے 40 دن لگاؤ۔ ان 40 دنوں میں اللہ نے ایک اثر رکھا، 40 دن کی محنت آدمی کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے گئے چلہ لگانے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ یہ تو قوم ہی عجیب تھی، بس ذرا سے مٹھائی دیکھی منہ میں پانی آیا، زہر ملا ہے کیا ملا ہے کچھ پتہ نہیں۔ وہی قصہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اور یہاں یہ ہوا کہ سامری جو بڑا بدماش قسم کا انسان تھا اس نے دیکھا، اس کا بھی ذکر آگے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر آئے تھے وہ گھوڑا جو ہے جب چلنے لگا اڑا آگے چلا گیا، وہ جو بھی ہو، تو جہاں اس کا پیر پڑا تھا وہاں ایک دم سے سبزہ اگایا۔ بس اس کے دماغ نے انگڑائی لی، شیطان تو تھا ہی اس کے ساتھ گھسا ہوا، اس نے کہا دیکھو ہے نا اس کے اندر جان، بس ایک کام کرو تم ایک بچڑا بناؤ
اور اس بچڑے میں یہاں سے خاک اٹھا کر اس میں ڈالو، دیکھنا وہ آواز نکالنے لگے۔ وہ اس نے کیا کیا، بچڑا بنایا، اور اس کے بعد جناب عالی اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اس کے اندر ڈالی، کہیں سے ڈالی، ناک سے، منہ سے، بہرحال وہ آواز نکالنے لگا بچڑا۔ اب جب یہ دیکھا بنو اسرائیل نے تو بس وہ فریفتہ ہو گئے، اور کہ یہ ہے معبود تو یہی ہونا چاہیے کہ بالکل دیکھو بے جان تھا لیکن کیسے اس کے اندر جان پڑ گئی، کیسے نادانی کی بات تھی، یہ نہیں دیکھتے کہ بنایا کس نے اور خاک کہاں سے ڈالی اور ہوا کیا، کون سی اس میں ایسی جان پیدا ہو گئی کہ وہ انسان ہو گیا یا انسان سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن جب عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، خدا کی طرف سے گمراہی لکھ دی جاتی ہے تو یہ سب ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بچڑا دیکھا تو بس لگ گئے گوشالہ پرستی میں، بچڑے کو پوجنے لگ گئے کہ یہ تو بہت زبردست ہے، اور میلے ٹھیلے، بس ایک لطف کا سما تھا، مزہ آنے لگا ان کو، اور سوچا یہ بہت اچھا ہے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام جب پورا وقت کر کے آئے تو دیکھا یہاں تو ایک مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اب حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ بھائی ذرا دیکھنا گڑبڑ نہ ہو جائے، یہ قوم عجیب ہے۔ حضرت ہارون کے بس میں نہیں تھے، قابو میں نہیں تھے، بہت سمجھایا انہوں نے، ایک نہیں سنی انہوں نے۔ اب حضرت موسیٰ جب پہنچے تو دیکھا انہوں نے، جب تو غصہ ہوئے، وہ جلال تو تھا ہی۔ حضرت ہارون کا انہوں نے پکڑا گریبان کہ تم نے کیا کیا، کیا غضب ہوا، ہمیں آپ کچھ نہ کہیے، ہم کیا کریں، ہم نے تو جتنا ہو سکا سمجھایا مگر یہ قوم ماننے کو تیار نہیں۔ خیر تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے بری ہوں، اور میں اور میرے بھائی میں الگ ہوتا ہوں اس سے، ان تمام کاموں سے، تو توبہ قبول فرما لے ان کی بھی اور نجات کا کوئی سامان فرما دے۔ تو یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کی بھی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ کیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا سزا ان کو دی، اس کے بعد معاف کیا، ایسے نہیں معاف کیا، اللہ نے سزا دی، اور سزا جب انہوں نے قبول کر لی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ باقی انشاءاللہ تفصیل ابھی آتی ہے۔ وآخر دعوانا